السلام علیکم. زونڈب میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج جو ہمارے گیسٹ ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے صحافت میں ایک بہت بڑا نام قائم کیا ہے اور زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے ہم انٹروڈیوس کریں گے آپ کے ساتھ آج کے ہمارے گیسٹ یوسف جمیل صاحب. یوسف صاحب، میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. آپ نے 80s اور 90s میں آپ نے اپنی صحافت شروع کی ہے. جی. اس وقت کی صحافت اور آج کی صحافت آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے؟ کیا تب نیوز کو یا اس نیوز کو ڈھونڈنا پڑتا تھا؟ کیا آج نیوز سامنے آپ کے آتی ہے؟ نہیں، اصل میں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا، پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں جب کالج کا زمانہ میرا تھا تو ان دنوں میں جو مقامی اخبارات ہیں ان کے لیے مضامین لکھتا تھا. اس کے علاوہ خلیج ٹائمز جو دبئی سے شائع ہوتا ہے تو ان کے لیے میں فیچرز لکھتا تھا. بامبے سے ایک اخبار شائع ہوتا تھا بلیٹز، اس کا جو اردو ایڈیشن تھا اس کے لیے بھی میں یہاں سے جو خبریں، اہم خبریں ہوتی تھیں وہ انہیں ارسال کرتا تھا. اور منصف ایک اخبار چھپتا تھا حیدرآباد میں، تو اس کے لیے بھی میں لکھتا تھا. لیکن جو باضابطہ طور پر میں نے جو صحافتی زندگی کا آغاز کیا وہ میں نے سری نگر کے روزنامہ آفتاب سے کیا 1978 کے آس پاس. تو اس زمانے میں سب سے پہلے میرا جو وہاں پہ جو کام تھا وہ یہ تھا کہ خبریں جمع کرنا، انہیں لکھنا، پھر ایڈیٹر کو دکھانا تو ان کی وہ نوک پلک سنوارتے تھے اور وہ انہیں اس لائق بناتے تھے کہ وہ چھپ جائیں. تو اس کے لیے مجھے رپورٹنگ بھی کرنا پڑتی تھی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو خبریں آتی تھیں یہاں پہ مقامی کچھ ایجنسیز تھیں، نیوز گیدرنگ ایجنسیز تھیں، تو ان کے ذریعے ہمیں خبریں آ جاتی تھیں. اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے اخبارات تھے، چاہے آفتاب ہو یا روزنامہ سری نگر ٹائمز ہو، ان کے نمائندے ہوا کرتے تھے ڈسٹرکٹس میں، تو وہ بھی خبریں بھیجتے تھے. فون پہ وہ ڈکٹیٹ کراتے تھے اور پھر وہ خبریں ہم بناتے تھے. باہر سے جو اخبارات آتے تھے، انگریزی روزنامے، ٹائمز آف انڈیا، انڈین ایکسپریس، ہندوستان ٹائمز وغیرہ، ان میں بھی اگر کوئی خاص خبر چھپ گئی ہوتی تھی اور جو ہم نے پہلے رپورٹ نہ کی ہوتی تھی تو ہم اس کی ترجمہ کر کے اگلے دن اس کو چھاپ لیتے تھے. تو یہ تھا طریقہ خبر جمع کرنے کا. لیکن اس کے علاوہ یہ غالباً آفتاب واحد اخبار تھا جہاں پہ باضابطہ ایک ٹیم ہوا کرتی تھی اور اسے معاوضہ بھی ملتا تھا اچھا خاصا. تو ہمارے جو ایڈیٹر تھے، چیف ایڈیٹر خواجہ ثناء اللہ بٹ صاحب، تو جب بھی کہیں پہ کوئی اہم خبر انفولڈ ہو رہی ہوتی تھی یا پھر کہیں سے کسی بڑی خبر کی توقع ہوتی تھی تو وہاں ہمیں وہ بھیج دیتے تھے، انٹرویوز کے لیے بھیج دیتے تھے، لوگوں سے ملنے کے لیے بھیج دیتے تھے. اور کہیں پہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو وہاں وہ بھیج دیتے تھے تاکہ ہم وہاں جو تفصیلات ہیں اس واقعے کی وہ جمع کرتے تھے. تو یہ طریقہ تھا خبریں جمع کرنے کا. اس کے علاوہ مضامین جو اندرونی صفحات تھے، ایڈیٹوریل پیج وغیرہ، اس میں مختلف لوگ لکھتے تھے. اس کے علاوہ ہم جو باہر کے اخبارات تھے، پاکستان کے اخبار نوائے وقت، جنگ وغیرہ، تو وہاں پہ جو اچھے مضامین ہوتے تھے، دلچسپ مضامین ہوتے تھے، ان کو ہم ریپروڈیوس کرتے تھے. تو کیا لگتا ہے آپ کو جو آج کل یہ جو ڈیجیٹل دور ہے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ وہ جو ایک جرنی ہوتی تھی ایک نیوز کی، کیا وہ جرنی ہے ابھی؟ نہیں، اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور اس دوڑ میں غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، اور ایک نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے. اور جتنے بھی صحافی ہیں، میری جو ہماری فیٹرنیٹی کے لوگ ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں، جونیئر ہیں، ان سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک صحافت، ہر پیشے میں مختلف ادوار آتے ہیں، تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو ان تبدیلیوں کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے. پر اس میں ایک چیز ہے، کوئی بھی
ایک موبائل اور مائک اٹھا کے جرنلسٹ بن سکتا ہے؟ میرا اس میں مختلف ویو پوائنٹ ہے. میں جیسے کہ کشمیری میں کہتے ہیں یہ چنگ تیود گاش، جتنے چراغ اتنی زیادہ روشنی. اور میں دیکھتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کوئی ٹیلنٹ ابھر کے آ جائے گا. میں اس کے خلاف نہیں ہوں. ہاں، اس میں جو بنیادی لوازمات ہیں، جو ایتھکس ہیں جرنلزم کی، جو بنیادی اس تو میں وہی نہیں لگ رہا ہے آپ کو کہ کہیں نہ کہیں جو آپ روز کی جو جرنلزم، جو آج کل روڈ جرنلزم ہو گیا، آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اس میں وہ جو ایتھکس ہے جرنلزم کے وہ کہیں پہ مسنگ ہے؟ اس میں ہاں، یہ آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن اس میں سدھار لانے کی ضرورت ہے. تو وہ سدھار کون لائے گا؟ میں اس کو یکسر مسترد نہیں کر سکتا، بلکہ مجھے پوری توقع ہے، امید ہے کہ انہی میں سے جو لوگ آپ کو دکھ رہے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں میں کچھ لوگ واقعی اس پروفیشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں مجھے ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے وہ ایک اچھے جرنلسٹ بن سکتے ہیں. لیکن ان کو ایک راہ دکھانی ہے، دکھانی ہے. پر اس میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے انہیں ڈٹرمنیشن دکھانی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو ایمانداری کی صحافت کرنی ہے، ایمانداری سے صحافت کرنی ہے، آبجیکٹو جرنلزم کو آگے لے جانا ہے. اور جو اچھے لوگ ہیں جن میں یہ صلاحیت، اس طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں یا پیدا ہو سکتی ہیں، وہ آگے بڑھیں گے. اور جو لوگ اس پروفیشن کو داغدار بنا رہے ہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ کچھ دور جا کے خود ہی رک جائیں گے، اور یہ جو پیشہ ہے یہ ایسے لوگوں سے پاک ہو جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ خبر کی جگہ لائکس اور ویوز پہ زیادہ زور دیتے ہیں؟ ہاں، ایک حصہ ہے، ایک ڈیجیٹل میڈیا کا ایک حصہ ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اور جس کا جو ٹارگٹ، اس طرح کا ٹارگٹ ہے اس کے سامنے. لیکن اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے بتا دی ہے کہ چینجز آ جاتی ہیں، ہر پروفیشن میں جاتی ہیں. ہمارے پروفیشن میں بھی چینجز آ گئی، دنیا آگے جا رہی ہے. جو 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے، 20 سال پہلے جو طور طریقے اختیار کیے جاتے تھے نیوز گیدرنگ کے لیے، اور اسے لوگوں تک، قارئین تک پہنچانے کے لیے، ناظرین تک پہنچانے کے لیے، یا سامعین تک پہنچانے کے لیے جو طور طریقے تھے وہ بدل گئے، اور اس کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہے. لیکن اس میں ایک معیار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ معیار میں سمجھتا ہوں کہ جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، یا جو قارئین ہیں، پڑھنے والے، سننے والے یا دیکھنے والے، وہ خود ہی ایک معیار پیدا کریں گے، ایک ٹارگٹ رکھیں گے، اور آگے جا کے وہ انہی جرنلسٹ کی پذیرائی کریں گے جو واقعی اس پروفیشن کے جو بیسکس ہیں ان کو بڑھاوا دیں گے، ان کو آگے لے جائیں گے، اور ان پہ خود عمل کریں گے. پہلے جرنلسٹ کی خاموشی میں بھی ایک کریکٹر ہوتا تھا، آج شور گل میں بھی ایک جرنلسٹ نظر نہیں آتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصل میں وہ جو ٹیلی ویژن کا جو ایک سلسلہ چل پڑا، میں ذاتی طور پر اسے اتفاق نہیں کرتا. جس طرح کی خبریں جس طرح سے پیش کی جاتی ہیں، پروگرامز پیش جاتے ہیں، پرائم ٹائم میں جو چیز سامنے آ جاتی ہیں، جہاں شور و گل نظر آتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی موضوع پہ ڈسکشن ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے لڑ بھی پڑتے ہیں، تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور ایک دور ہے اور یہ گزر جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میں نے بتا دیا، میں اس کا ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمیں دیکھنے والے، ہمیں سننے والے یا ہمیں پڑھنے والے، وہ خود ہی ایک معیار پیدا کریں گے، اور وہ خود ہی ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں گے. ایک دور آئے گا، عنقریب ایک ایسا دور آئے گا جس میں آپ کو مختلف صحافت نظر آئے گی. جو شور و گل کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ دور ہمیشہ قائم نہیں رہے گا. آپ نے ابھی پڑھنے کی بات کہی ہے، کیا آپ کے پاس ایسا ڈیٹا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے اگر ہم اپنی جموں کشمیر کی بات کریں گے تو کتنی پبلشنگ ہوتی تھی، اور آج کی ڈیٹ میں اس میں کتنی کمی آئی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اچھے جو پڑھنے والے لوگ تھے، کیا وہ اخبار پڑھتے ہیں؟ اصل میں جو پرنٹ میڈیا ہے
وہ زوال پذیر ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن نے، ڈیجیٹل میڈیا نے اس کی جگہ لے لی ہے بڑی حد تک. لیکن اب بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو پڑھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. وہ اخبار پڑھتے ہیں، وہ جرائد پڑھتے ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی تعداد کم ہے، کیونکہ جو ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس دوسرے جو آلات ہیں، گیجٹس ہیں، تو ان کے لیے خبر تک رسائی جو آسان بن گئی ہے. وہ انتظار نہیں کریں گے کہ 800 ورڈز کا کوئی آرٹیکل ہے اس کو پڑھیں گے. وہ 2 منٹ میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں. اور اس طرح جو پڑھنے والوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو گئی. لیکن جہاں تک جرنلزم کا تعلق ہے، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اس پیشے سے وابستہ ہیں یا اس پیشے میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لکھنے سے پہلے، کچھ بتانے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. وہ مطالعہ بہت ہی ضروری ہے اس پیشے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پیشے میں ایکسل کریں، آپ آگے بڑھیں، تو آپ کے لیے مطالعہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ مطالعہ کریں، آپ کتابیں پڑھیں، آپ اخبارات پڑھیں، آپ جرائد پڑھیں، جو بھی ہمارے جس بھی لینگویج میں ہیں. خاص طور پر ہمارے یہاں اردو لینگویج میں بہت سارا مواد موجود ہے، انگریزی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے. تو انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو پڑھیں. جو ہمارے پاس جو بھی مواد ہے، جو بھی کتابیں ہیں، جو بھی ذخائر ہیں، ان کو پڑھیں تو ان کو تاریخ سمجھ میں آ جائے گی. کشمیر کیا ہے، کشمیر سٹوری کیا ہے، وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گی. تو وہ آگے خود بھی لکھ سکیں گے، بتا سکیں گے آپ کو. چاہے ٹیلی ویژن کا کوئی رپورٹنگ ہو، ڈیجیٹل میڈیا کی رپورٹنگ ہو، یا اخبارات کے لیے لکھنا چاہیں گے، تو وہ بہتر طریقے پر جو اپنا جو ان کو پروفیشن ہے وہ اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بسائڈس، مطلب جو اس وقت چیز چل رہی ہے، چاہے اسکول ہو، چاہے کالج ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، ان کا بھی کہیں نہ کہیں ایک رول بنتا ہے ابھی بھی، کہ وہ ابھی بھی اس ریڈنگ پہ زیادہ فوکس کرائے بچوں کو، چاہے اسکول میں، چاہے کالج میں. کیونکہ یہ جو ریڈنگ ہے، چاہے میڈیا کوئی بھی ہو، جتنا بھی آگے میڈیا چلے، جتنا بھی ڈیجیٹل میڈیا فارورڈ ہو جائے، پر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو ریڈنگ ہے، جو 20 سال پہلے، جو 50 سال پہلے، آگے بھی 50 سال میں یہ ریڈنگ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہے گا؟ بالکل بالکل. میری نظر میں 1-2 سکولز ایسے نام لینا مناسب نہیں رہے گا جہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی. میری بچی ایک اسکول میں پڑھتی ہیں، ان کے ہاں وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے، وہ خود بھی اس میں حصہ لیتی ہے. وہ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے. لیکن عام طور پر سکولوں میں اس طرح کی کوئی کلچر ہے نہیں. تو اس کلچر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اہمیت امپورٹنس کو بتانا، کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، ان میں یہ عادت پیدا کرنی ہے کہ وہ پڑھیں، اپنی تاریخ کو جانیں، اپنی ثقافت کو پہچانیں، اور پھر آگے جا کے ان کو اس جس بھی فیلڈ میں وہ چلے جائیں گے، چاہے بزنس میں چلے جائیں، انجینئرنگ، ڈاکٹر میں جائیں گے، صحافت میں جائیں، تو ان کو مدد ملے گی. وہ اپنے جو ان کے روٹس ہیں، اپنی جو ان کی جو ثقافت ہے، تاریخ ہے، اس کو جاننا، اس کو پہچاننا ان کے لیے انتہائی اہم ہے. کیا لگتا ہے آپ کو، جب آپ میں نے سنا ہے، تھوڑا سا ریسرچ کر کے میں نے سنا ہے کہ جب آپ آج سے 20 سال پہلے پورا کشمیر شام کو ریڈیو کے سامنے بیٹھتا تھا کہ یوسف جمیل صاحب کیا بولیں گے کسی بھی حالات کے متعلق، آج کی ڈیٹ میں آپ کو مطلب تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا؟ میں وہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں پہ آپ کو جو خبر آپ تک پہنچانے کے جو ذرائع تھے وہ محدود تھے. اخبارات تھے، مقامی اخبارات تھے، دلی سے شائع ہونے والے اخبارات تھے، جموں سے شائع ہونے والے اخبارات تھے، وہ یہاں جاتے تھے، پڑھے جاتے تھے. ریڈیو سنتے تھے لوگ، یا تو آل انڈیا ریڈیو جو ریڈیو کشمیر یہاں ہوا کرتا تھا، یا پھر آل انڈیا ریڈیو. اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن، دوردرشن وغیرہ یہ محدود تھا. تو بین الاقوامی سطح پہ BBC کو خاصی اہمیت حاصل تھی، اس کی ویورشپ، لسنرشپ بہت زیادہ تھی. وائس آف امریکہ، ڈوائچے ویلے، تو یہ چیزیں تھیں. تو پھر بھی یہ ایک محدود تھا. آج آپ دیکھیے، آپ کے پاس درجنوں ٹیلی ویژن چینلز ہیں، آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا، آپ کے پاس موبائل فون ہے. تو اگر یہ زمانہ
اس طرح کی جو چیزیں دستیاب ہیں اگر اس وقت ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ یوسف جمیل بھی would have been known as one of the reporters. بٹ اس وقت وہ آتھینٹسٹی لگ رہی تھی کہ دن بھر جو بھی سنا ہوتا تھا جو بھی سنتے تھے دن بھر لوگ اس وقت، جیسے مطلب میں نے اپنے فادر صاحب سے بھی سنا ہے کہ یہ جو دن بھر جو بھی حالات رہتے تھے اس کو آتھینٹسٹی دینے کے لیے شام کو یوسف جمیل صاحب کا سننا ضروری تھا. جب ہمارے پاس کوئی خبر آتی تھی تو سب سے پہلے ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ خبر کی تہ تک پہنچے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم تک اگر جو خبر پہنچی وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس میں کسی طرح کی مبالغہ آرائی سے کام تو نہیں لیا گیا. تو دن بھر ہم یہ کام کرتے تھے. ہماری جو عام طور پر جو ہماری سٹوریز فائل ہوتی تھی، اگر وائس پیس ہوتا تھا تو وہ 8 بجے کے 7:30 8 بجے کے پاس ہم آس پاس ہم فائل کرتے تھے. اگر کیونکہ میں سائملٹینیسلی پرنٹ میڈیا کے بھی لیے کام کرتا تھا تو میری یہ کوشش رہتی تھی کہ جو صحیح صورتحال ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارے پاس جو صحیح صورتحال وہ نہیں پہنچ پاتی تھی، تو اس صورت میں ہم جو ڈفرینٹ ورشنز ہوتے تھے کسی واقعے کے بارے میں، لوگ کیا کہتے ہیں، اتھارٹیز کیا کہتی ہے، پولیس کیا کہتی ہے، یا وٹنسز کیا کہتے ہیں، تو یہ سب ملا کے ہم اس میں ڈال دیتے تھے تو تاکہ اس میں کوئی مطلب ہمارے جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، وہ خود فیصلہ کریں کہ صحیح کیا ہو سکتا ہے، غلط کیا ہو سکتا ہے. لیکن ہماری یہ بنیادی کوشش رہتی تھی کہ ہم سچ کو ڈھونڈیں اور جو صحیح صورتحال ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہی میں اپنی سٹوری فائل کرتا تھا. اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جو جس ادارے کے ساتھ میں وابستہ تھا، آپ نے BBC کا ذکر کیا، تو وہاں سے جو ہمارے ایڈیٹرز تھے ان کی طرف سے مجھے بھرپور تعاون حاصل رہا. اور جب یہ خبر نشر ہوتی تھی تو لوگ پھر کمپیئر کرتے تھے کہ لوکل میڈیا انہیں کیا دیتا ہے، آل انڈیا ریڈیو کیا دیتا ہے، ریڈیو پاکستان کیا دیتا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کیا دیتا ہے، دوردرشن کیا دیتا ہے. تو پھر وہ خود دیکھ لیتے تھے کہ اس میں تھوڑی سچائی زیادہ کتنی ہے. تو پھر اسی لیے جو قبول عام حاصل ہوا، اور شکر الحمدللہ لوگ اب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک زمانہ تھا جب میرے ذریعے، میرے ادارے کے ذریعے، جس ادارے کے لیے میں کام کرتا تھا یا جن اداروں کے لیے میں کام کرتا تھا، تو ایک ان کے ذریعے ان تک صحیح خبر پہنچتی تھی. جی صحیح خبر پہ میں اس کو اب تھوڑا ایسے ایلابریٹ کرنا تھا. آپ کو کتنا لگتا ہے آج کتنی صحیح خبر، اتنی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہے، اتنی نیوز چینلز ہے، اتنا زیادہ مطلب ڈیٹا اویلیبل ہے؟ اس میں میں نے ایک کمزوری دیکھی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک 40-45 سال سے میں اس پروفیشن سے وابستہ ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ فیس بک کے ذریعے ہی، یا پھر جو آپ کو فیس بک پہ لوگ نظر آتے ہیں، انسٹاگرام پہ نظر آتے ہیں، ایکس پہ نظر آتے ہیں، تو ان کے ذریعے بھی ہمیں کبھی کبھی کچھ خبر مل جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری جو پروفیشن، جو بنیادی جو لوازمات ہیں، جو ایتھکس ہیں، ان کو فالو کر کے اس کو واپس ان کو سامنے رکھنے کے بعد ہی ہم جو خبر ہے وہ آگے لے جاتے ہیں. یا اگر کسی موضوع پہ ہم لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط ہے، وہ جانیں، اس کے بعد ہی ہم اپنا قلم اٹھائیں یا اپنی اس خبر کو اپنی زبان دیں. لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا ابھی، اس میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ تیز دوڑ لگی ہوئی ہے. اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ جب آپ تحقیق نہیں کریں گے، آپ خبر کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو، اور پھر اس کا غلطی کا ازالہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. کیونکہ یہ جو جیسے بندوق سے گولی نکل جاتی ہے نا، پھر اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. اسی طرح آپ نے خبر زبان سے نکالی، آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے یا جو بھی میڈیم آپ استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ نے خبر دی، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ خبر صحیح نہیں تھی، یا اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا، یا اس میں وہ پروسیسز فالو نہیں کی، تو وہ ایک انتہائی نقصان دہ صورتحال پھر پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کو پھر آپ کی کریڈیبلٹی پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے. آپ کا جو آپ کا جو نام ہے
وہ بگڑ جائے گا, لوگ آپ پہ شک کرنے لگیں گے اور آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ جاتی رہے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس پروفیشن میں, جو نئے لوگ ہیں, انہیں اس دوڑ میں کا حصہ نہیں بننا چاہیے, بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ جو لوازمات ہیں اس پروفیشن کے, جو ضروریات ہے, جو اہمیت ایتھکس کی اس پروفیشن میں ہے, اس کو فالو کریں. اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی اس دوڑ میں آپ پیچھے رہ جائیں, آپ کوئی خبر مس کریں وہ, لیکن وہ میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے اس کی بجائے کہ آپ غلط خبر لوگوں تک پہنچائیں. وہی آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی ایسے اٹھا کے کسی پہ بھی کیمرہ تان کے کچھ بھی پوچھ لیتا ہے؟ نہیں, ایتھیکلی مطلب یہ جو اخلاقی طور پر وہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے, اور جو ہماری پروفیشن میں جو ہمیں سکھایا گیا, جو ہم نے پڑھا, اس کے مطابق ہمیں, جیسے میں نے آپ سے انٹرویو, سڑک پہ مجھے کسی سے بات کرنی ہے, پہلے مجھے اس کی اجازت لینی ہے. ابھی ہم ریسنٹلی الیکشن کور کر رہے تھے, تو میں ساؤتھ کشمیر میں تھا, تو مجھے شام کو ایک سٹوری دینی تھی, لیکن میرے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 4-5 لوگوں سے آپ بات کر کے ان کے جو بھی خیالات ہیں وہ سٹوری ان کو سٹوری کا حصہ بنائیں. میں نے 27 لوگوں سے, میرے پاس کیمرہ پرسن بھی تھا, تو 27 لوگوں کو ہم نے اپروچ کیا, ان سے بات کی. 2 لوگ اس میں آمادہ ہوئے کہ ہاں ہم ان کا انٹرویو کر سکتے ہیں, ان کی بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں نے دیکھا, اور ہم سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, کہ ایک دم آپ اپنے مائک لے لیا, آپ نے کسی بھی شخص کو پکڑ لیا, کسی خاتون کو پکڑ لیا, بغیر اس کی اجازت لیے آپ نے اس پہ اپنا کیمرہ تانا اور اسے آپ نے بات شروع کر دی. اور بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر جو خواتین ہیں تو وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں کہ ایک دم آپ ان کے سامنے آپ نے کیمرہ لگا دیا, آپ کچھ پوچھنے لگے. تو جو ایتھکس ہیں وہ یہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آپ اجازت لیں. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو آپ پہ بالکل آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ زور زبردستی کریں, آپ کسی کو مجبور کریں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. کوئی اگر اجازت, پہلے ان کو بتائیں کہ کس بات پہ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, کس موضوع پہ آپ بات کریں, وہ کمفرٹیبل ہے, اگر وہ کمفرٹیبل ہے, ان کی اجازت ہے, وہ کوئی مرد ہو یا خاتون ہو, کیا وہ کیمرے کے سامنے آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے. جب ان کی اجازت آپ کو ملے اس کے بعد ہی آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور کیمرہ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. سر, یہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے 2 سوال. آج کی ڈیٹ میں ایڈیٹر کہاں ہے؟ ایڈیٹر اپنی جگہ ہے, لیکن ایڈیٹر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. لیکن اب یہ آپ پہ منحصر ہے. اگر آپ ایڈیٹر ہیں تو آپ اپنا کتنا ایسرٹ کرتے ہیں, کہ آپ کا کتنا اس پہ جو بھی خبر ہے یا جو مواد آپ اخبار کے ذریعے یا ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعے, نیوز بلیٹن کے ذریعے لوگوں تک آپ پہنچاتے ہیں, تو اس میں آپ کا کتنا کردار ہے یہ بالکل آپ پہ منحصر ہے. تو آپ کے جو ایڈیٹر کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ وہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, کیا جو توقعات ہے دیکھنے والے کی, سننے والے کی یا پڑھنے والے کی, کیا آپ ان توقعات پر پورا اترتے ہیں یا نہیں. یہ بالکل آپ پہ منحصر ہے. خضر سوچتا ہے والر کے کنارے. جی, ہمارے ایڈیٹر صاحب کا ایک مستقل عالم تھا, خواجہ وہی ہے صاحب. جی بالکل, میں وہی بولتا ہوں. خضر سوچتا ہے والر کے کنارے. جی. آج وہ خضر کہاں ہے اور وہ کہاں بیٹھ کے سوچتا ہے صحافت کے دے. یہاں پہ وہ ایک بزرگ صحافی تھے, ان کا تجربہ تھا, میں نے ان کے ساتھ 4.5 سال کام کیا, بہت کچھ سیکھا. جو فارمل میرے پہلے جو فارمل ٹیچر کہیں گے جرنلزم میں وہ خواجہ ثناء اللہ بٹ صاحب ہی تھے. ان کا اپنا ایک طور طریقہ تھا صحافت کا. انہوں نے بہت سارے تجربات کیے صحافت میں, بہت ساری چیزیں متعارف کرائیں, تو وہ کامیاب رہیں. آف سیٹ پہ انہوں نے اخبار لایا, انہوں نے جو ہاکروں کے ذریعے لوگوں تک اخبار پہنچانے کا تجربہ کیا, وہ بھی کامیاب رہا. نیوز ایجنسی جیسے پریس ٹرسٹ آف انڈیا یا یونائٹڈ نیوز آف انڈیا,
ان کی سبسکرپشن انہوں نے سب سے پہلے یہاں کے جو مقامی اخبارات ہیں سب سے پہلے انہوں نے اس میں سبسکرپشن کی وہ اسٹارٹ کی. تو انہوں نے کئی اچھے تجربات کیے، لیکن وہ ایک دور تھا صحافت کا جس میں ان کا جو کردار تھا وہ انتہائی اعلیٰ قسم کا کردار تھا، اور وہ اپنے جو بھی ان کا مشن تھا وہ اس میں کامیاب رہے، اسی لیے آج ان کا نام لے رہے ہیں، عزت سے نام لے رہے ہیں. آج کے دور میں نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، اور یہاں نہیں، وولر پہ بیٹھنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ بیٹھنا چاہیں اور اس کے بعد لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ویورز ہیں، لسنرز ہیں یا ریڈرز ہیں، ان کی دلچسپی کن چیزوں میں ہے. تو وقت کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. آپ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہی اس میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے آپ کو ایک اچھی صحافت لوگوں تک پہنچانی ہے. آخر میں جو اس وقت اب یہ جرنلزم میں گئے ہیں یا جانا چاہتے ہیں، 1 منٹ کے لیے ان کے لیے کوئی میسیج؟ ان کے لیے یہ میسیج ایک اچھا پروفیشن ہے، ایک باعزت پروفیشن ہے، لیکن اس میں سب سے جو شرط ہے، سب سے پہلی جو اس کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیڈیکیشن دکھائیں، ایمانداری کی صحافت کریں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آبجیکٹیو جرنلزم ہے اس کو آگے لے جائیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر کسی اور پروفیشن میں آپ کو زیادہ پیسے ملیں، اس پروفیشن میں اگر آپ ایمانداری کی صحافت کریں تو اس میں آپ کو زیادہ مالی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی جو بینک بیلنس ہے وہ زیادہ نہیں بڑھے گی. لیکن اس پروفیشن میں اگر آپ اچھی صحافت کریں گے، ایمانداری کی صحافت کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی، آپ کو پذیرائی ملے گی، آپ کا نام ہوگا، اور اس پروفیشن میں آپ کو ایک اچھا فیوچر آپ اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہہ دیا، میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو ڈیڈیکیشن دکھانی ہے، ایمانداری کی صحافت کرنی ہے، اور جو حقیقی معنوں میں صحافت ہے وہ صحافت کرنی ہے. یہ جو نئی نئی چیزیں شور گل کی صحافت، شور گل کی صحافت یا جو غیر معیاری صحافت ہے اس سے آپ کو بچنا پڑے گا. شکریہ جمیل صاحب، آپ ہمارے پاس آئے، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ کو پھر سے دعوت دیں گے جب آپ کے پاس وقت ہوگا. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور آپ کو اس پروگرام کو جو دیکھیں گے ان کے لیے بھی، ان کا بھی شکریہ، اور ان کے لیے نیک خواہشات. تھینک یو سر. السلام علیکم. یہ آج کا تھا، ہمارے مہمان تھے آج یوسف جمیل صاحب، اور اس کے ساتھ ہی ہم زون ڈب کا یہ والا پروگرام اختتام پذیر کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.